کرم فرما درانی صاحب اور اس مقدس اور مبارک مجلس میں شریک ہونے والے احباب، میر کارواں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس شخصیت پر اس اجتماع میں شرکت کو میں اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند کی شخصیت در حقیقت قرآن و حدیث کا علم اور سلوک و ارشاد، ان تینوں صفات کو اپنے اندر جمع کیا تھا۔ در حقیقت ملک کی آزادی کے سلسلے میں سب سے پہلا نعرہ جہاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں یہ اعلان کر کے بلند کیا تھا کہ آج انگریز کے اس دعوے کے بعد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس نعرے کے بعد کہ خلق خدا کی ہے کرنا اب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بڑے بڑے نواب راجہ مہاراجہ ہندوستان کے اندر تھے، لیکن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اعلان جہاد بلند کر سکے۔ ایک عالم دین مدرسوں کا پڑھا ہوا، قرآن و حدیث کی گرمی کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے وہ ایک فقیر انسان کہتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی سزا بھگتنی پڑی، اس کے جائیداد کو قرق کر لیا گیا، اس کو چھپکلی کا اپٹن مل دیا گیا، اس کو زہر دے دیا گیا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن پائے استقامت میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا۔ اپنے شاگردوں کو 24 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے جہاد کے لیے ذمہ داری جن کاندھوں کے اوپر ڈالی تھی وہ برابر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1831 کے اندر بالاکوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش کر لیا۔ کوئی چیز نہیں تھی، نہ اقتدار کی خواہش تھی، نہ بادشاہ بننا چاہتے تھے، صرف ایک چیز تھی کہ ملک غلام ہو گیا، آزاد قوم تھے، اپنی آزادی کو لے کر رہیں گے۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ واپس چلے گئے، اس آگ کو انہوں نے دبایا، ختم نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک 26 سال کے بعد 1857 میں میدان بدل کر دوبارہ جہاد شروع کر دیا۔ اس کے اندر حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور ان کے شیخ حضرت حاجی صاحب جہاد کے اندر شریک تھے۔ یہ قضاء و قدر کا فیصلہ تھا کہ سن 31 کے اندر ناکامی ہوئی، سن 57 میں بھی ناکامی ہو گئی۔ حضرت حاجی صاحب کو ہندوستان سے چھپا کر بھیج دیا گیا حجاز مقدس۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیل چلے گئے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھپتے رہے، اس لیے نہیں کہ جان عزیز تھی،
بلکہ اس لیے کہ تیسرے جہاد کے لیے میدان گرم کیا جا سکے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا، باہر نکلے تو حالات کو خراب اور بدتر دیکھا۔ اور آپ غور کریں حالات کی ستم ظریفی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تیسرے جہاد کے لیے مجاہد کہاں سے لائے جائیں۔ دو جہاد کے اندر مجاہد ختم ہو چکے، کسی تیسرے جہاد کے لیے اب افراد کو پیدا کرنا ہے۔ ادھر حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ صرف دلی کے اندر 33,000 علماء شہید کر دیے گئے۔ ایک عام اعلان تھا کہ جس کے چہرے کے اوپر عالم دین ہونے کی نشانی ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ان کے یتیم بچے اب سڑکوں کے اوپر ہیں، اور چرچ اور انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ان یتیم بچوں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ یتیم ہیں جن کا باپ انگریز کی دشمنی کے اندر اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر چکا۔ آج وہی یتیم بچے انگریز ان کو پکڑ رہا ہے، بیوہ ماں سے کہتا ہے کہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت علم دیں گے، اور علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دیں گے۔ کل یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارا پیٹ بھی پالے گا، اپنے بھائی بہنوں کے پیٹ کو پالے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں دو، جس کا باپ ہمارا دشمن تھا اس کی اولاد کو ہم اپنا وفادار بنائیں گے۔ یہ علماء تھے، انہوں نے دیکھا حالات کو، بیٹھ کر سمجھا ہوا کیا چل رہی ہے، کدھر لے جا رہی ہے۔ ان کے سینے کے اندر درد پیدا ہوا اور انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور یہ کہا کہ اولاد ہمیں دو، انہیں نہ دو۔ ہم اس بچے کو مفت لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اس کو کپڑے بھی دیں گے، کتابیں بھی دیں گے، رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے۔ اس کا باپ انگریز کا دشمن تھا، ہم اس کو بھی انگریز کا دشمن بنا کر تمہیں دیں گے۔ باپ نے قربانی دی ہے ملک کی آزادی کے لیے، ہم اس ملک کی آزادی کے لیے افراد پیدا کر رہے ہیں۔ اس کا باپ جو اپنے دل کے اندر تپش اور گرمی رکھتا تھا، ہم اس اولاد کے اندر بھی وہ تپش اور گرمی پیدا کریں گے۔ یہ خاموش رہیے، یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے نے تیسرے جہاد کے لیے آگے بڑھایا۔ میں یہ مقدمہ اس لیے بیان کر رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ اس تیسرے جہاد کے لیے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کدو کاوش اور کوشش، خدا رسیدگی اور خدا ترسی، اخلاص للہیت کی بنیاد پر جس طبقے کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ آئندہ چل کر کے وہ جہاد کے لیے افراد کو پیدا کر سکیں، اس قافلے کا سپہ سالار شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، اور میں اہل علم سے خصوصیت سے کہتا ہوں کہ وہ شیخ الہند کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اور وہ کمالات جو اللہ نے اس کے اندر رکھے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جو کمالات حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے اندر علم، قرآن و حدیث کے علم اور عقیدے کی بنیاد پر
ان کے خطوط اور ان کی تصنیفات میں نظر آتے ہیں شیخ الہند کی شخصیت ان دونوں شخصیات کے کمالات کا مجموعہ ہے. اور میں اہل علم کو متوجہ کرتا ہوں، آپ سمجھیں دنیا کے اندر ایسی شخصیتیں کم ہیں جس ایک شخصیت کے شاگردوں کے اندر اتنے باکمال افراد پیدا ہوئے جتنے شیخ الہند کے شاگردوں کے اندر آپ کو ملے گی. آپ دیکھیں شیخ الہند کے شاگردوں میں کون ہے؟ اگر آپ مجدد ملت کو تلاش کریں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں. کون تھے؟ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. اگر آپ حفظ حدیث کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو انور شاہ کشمیری نظر. کون ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اگر آپ چاہیں گے کہ مجاہد انسان کو دیکھیں، عبید اللہ سندھی کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نظر آئیں گے. اگر آپ ساری دنیا میں جماعت تبلیغ کا کام کرنے والے مولانا الیاس کو دیکھیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نظر آئیں گے. اگر آپ مفتی اعظم دیکھنا چاہتے، مفتی کفایت اللہ کو دیکھیے. اگر آپ مجاہد اور شیخ طریقت اور علم میں دیکھنا چاہیں گے، آپ مولانا مدنی کو دیکھیے، مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھیے، مولانا شبیر احمد عثمانی. سب کے سب کون ہیں؟ شیخ الہند کے جوتوں کو سیدھا کرنے والے ہیں. جس انسان کے شاگردوں کے اندر اتنے باکمال افراد ملتے ہیں علمی اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، بیعت و سلوک کے اعتبار سے، اندازہ لگائیے کہ وہ ایک فرد اکمل کتنا اکمل تھا، اس کا اندازہ لگائیے. میرے بھائی، جمعیت علماء در حقیقت انہیں کے قائم کردہ جماعت ہے. اگر علماء کی خدمات آزادی وطن کے لیے 1803 سے شروع ہوتی ہیں جیسا میں نے کہا، اور ملک کی آزادی 1947 میں جا کے ختم ہوئی. یعنی ایک جد و جہد ہے، جد و جہد ہے 150 سال تک تقریباً. اس وقت تک کوئی نظام اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ کانگریس جس نے ملک کی آزادی کے اندر کردار ادا کیا تھا وہ تو 1880 کے بعد وجود میں آئی ہے. 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے. ہماری تاریخ ملک کی قربانی کے لیے اس سے 80 سال پہلے سے اس نے جنم لیا ہے، اور 2 جہاد ایسے کیے ہیں کہ جس کے اندر 19 میں اپنے شاگرد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حکم بھی پہنچا اور انہوں نے حجم علماء ہند کی بنیاد رکھی. اور 1920 میں جیسے جیسے یہ خبریں گرم ہوتی رہی کہ اب چھوٹیں گے، آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم بنوا دیا اور 20 میں آئے اور بوڑھا آدمی اور آتے ہی فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگا. شیخ الہند کی یہ ذہانت تھی. حالات کو انہوں نے دیکھا، حالات کو سمجھا اور یہ جانا کہ ہوا کا رخ کیا ہے. ایسے ہی شاگردوں کو پیدا کر دیا جب تک زندہ رہے ملک کی آزادی کے لیے کام کرتے. اور میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ سیاسیات میں کام کرتے ہیں اگر وہ خدمت کرتے ہیں تو کامیابی کے بعد اقتدار میں شریک ہوتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں. لیکن شیخ الہند کے یہ شاگرد انہوں نے خدمت کبھی سے ہماری جماعت خالص مذہبی جماعت ہے، ملک کے اقتدار اور سیاست سے ہمارا کوئی. یہ میں اپنے ملک کی بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے اور آپ کے اکابر تو ایک ہی ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو سبق شیخ الہند سے لیا تھا وہ آزادی کے بعد اقتدار کے اندر حصہ داری کا. وہ یہ سمجھتے تھے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں مضمر ہے کہ ہم اپنے آزاد ملک کی آزادی پر قربان ہو جائیں، اور وہ قربان ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا۔ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء کی رگوں کے اندر ہوا ہے کہ کیسے افراد جہاد کو پیدا کیا جائے۔ ان میں سب سے بنیادی شخصیت شیخ الہند کی، اللہ نے انہی کی ذات سے افراد کو پیدا کیا، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے حضرت مدنی ہو، چاہے مجدد ملت حضرت تھانوی ہو، چاہے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ہو، چاہے مولانا اجلاس صاحب امیر جماعت تبلیغ ہو۔ یہ جتنی تحریکیں چلی ہیں اور جس نے اسلام کی حفاظت بر صغیر کے اندر کی ہے اور کر رہی ہے، مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، سب کو لے کر سیمینار اور جلسوں کے سلسلے کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ ہر قوم اپنے اکابر کے ان کارناموں کو خصوصیت سے جب وہ ملک کی آزادی کے سلسلے میں ہوتے ہیں تو ہر قوم اس کو بیان کرتی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی ابھی 3 سال 4 سال پہلے ایک سال منایا گیا تھا جس کے اندر 18 ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر اکابر انہوں نے جو کچھ کام کیے ہیں وہ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کیے ہیں۔ آپ حضرات جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے حالات ہیں اور آپ اپنے ملک کے حالات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں اور میں وہ کہتا بھی رہا ہوں پہلے اور اب میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان حضرات کی زندگی کا صرف ایک ہی رخ نہیں تھا کہ وہ سیاست ہو، بلکہ سیاست بھی اگر تھی تو وہ اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے تھی۔ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کو خصوصیت سے اصلاح معاشرہ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، وہ لوگ جو اسلام کے چراغ کو مٹانا چاہتے ہیں اور وہ آفتیں جو مغرب سے اٹھتی ہیں اور ساری دنیا کے اندر اٹھ رہی ہیں اور اسلام کے چراغ کو روشن کرنا، اسلام کے چراغ کو گل کرنا چاہتی ہیں، آپ کو اسلام کے چراغ کو جلانے کے لیے ہر سطح پر جس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کے اکابر کا یہی طریقہ کار تھا۔ بڑی سے بڑی حکومت نے کبھی اس کی چمک دمک نے نہ ان کو خریدا ہے نہ ان کو مرعوب کیا ہے۔ آپ جب تک ان اکابر کے نام پر اب وہ جو آپ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے ملک میں اپنا امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے، پیار و محبت کو پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبارات سے ترقی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔